رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم، اپنے آپ کو حضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کے وسیلے کے ساتھ یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد آپ سب مہمانی خدا کا شرف حاصل کر ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہوں گے، اور اسی ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے خطبہ کا عنوان خطبہ ماہ رمضان مبارک کا جو عظمت اور رحمت ہے، کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان خطبہ شعبانیہ کے آئینے میں. یعنی انسان ماہ رمضان کی عظمتوں کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو سورس ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد نبی کا فرمان ہے. اور نبی نے کوئی حدیث نہیں بلکہ پورا خطبہ اس کی عظمت میں دیا، اور ساتھ ساتھ ایک خطبہ مولا متقیان نے پہلی رمضان کو جمعہ پڑھا تھا، اس دن کوفہ میں دیا. یہ دو خطبے ہیں کہ جو عظمت ماہ رمضان کو واضح کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی روایتیں ہیں کہ جو عظمت ماہ رمضان کو بیان کرتی ہیں. ہم ان عظمتوں کو اگر اپنے مد نظر رکھیں گے تو یقینی طور پر ماہ رمضان ہمارے لیے مبارک قرار پائے گا. میں ان تمام نکات کو جو میرے پاس وقت ہے آپ خدمت عرض کروں گا، لیکن اس کے پہلے کیونکہ رمضان کے آغاز میں انسان کے کچھ وظائف ہیں، اور ان رسپانسبلٹی کو اگر انسان اگر پورا کرے گا تو اس کا رمضان بہتر گزرے گا. اور یہ سنت رسول کی بنا پر ہے. یہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے جو ہے امام محمد باقر سے روایت کی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ رسول اکرم ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے باہر جاتے، چاند دیکھتے، اس کے بعد پھر اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیتے، اور قبلے کی طرف رخ کر یہ دعا پڑھتے. بہت ساری دعائیں، لیکن یہ جو دعا جس کا ترجمہ لکھا اس کے لیے کلوزسٹ دعا جو ہے وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. کہتے ہیں اللہم اہل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت والمجلت دفع الاسقام والعون علی الصلاة والصیام والقیام وتلاوت القرآن. اللہم سلمنا لشہر رمضان وتسلمہ منا وسلمنا فی حتی ینقضی عنا شہر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا. تو یہ دعا ہے کہ جو پڑھتے تھے. اس دعا کا مفہوم جو ہے وہ ظاہری طور پر یہ کہ جابر بن عبداللہ کیسے ہیں کہ امام رسول اکرم جاتے تھے اور دیکھتے تھے، اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد آپ اس دعا کو پڑھتے تھے. وہ دعا کیا پڑھتی کہ اے خدایا اس چاند کو امن اور ایمان و سلامتی اور اسلام اور پوری عافیت و وسعت رزق کے ساتھ لوگوں پر طلوع فرما. یعنی کتنی ساری دعائیں ایک ہی جملے میں مانگی ہیں، کیونکہ انسان کے پاس رمضان آئے لیکن اس رمضان میں عبادت کرنے کی انرجی نہ ہو تو ویسٹ ہو جائے گا. انسان کے سامنے کھانا ہو، بھوک نہ ہو تو کھانے کا مزہ نہیں آئے گا. انسان کے پاس دولت ہو لیکن مصرف کا صحیح مرید نہ ہو تو دولت بھی. اسی لیے طرح جب ماہ رمضان آتا ہے اپنی برکتوں کو لے کر آتا ہے تو برکتوں کو دامن میں سمیٹنے کے لیے انسان کے لیے 3-4 چیزیں ضروری. ایک تو یہ کہ ان برکتوں کو سمجھے کہ ہے کیا، لینا کیا ہے، لینے کی اس میں صلاحیت ہو، پھر جب وہ وقت آئے تو بیدار ہو اور اسے کلک کر سکے. لازمی کہ انسان شب قدر کی عظمت جانتا ہو، شب قدر آ بھی جائے، لیکن اگر وہ اس شب قدر میں جاگ کر اپنے لیے توفیق طلب نہ کرے تو پھر شب قدر کا آنا و جانا برابر ہو جاتا ہے. اس لیے ماہ رمضان اگر آئے، انسان اگر اس کے لیے آمادہ نہ ہو تو پھر رمضان کی برکتوں کا کوئی فائدہ اسے ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے نبی نے جو ہے وہ جو دعا کی ہے کہ ہمیں جسمانی سلامتی بھی دے، تاکہ یہ سلامتی، ہماری جسمانی سلامتی جو ہے وہ اس ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کے لیے مقدمہ قرار پائے، اس کے ذریعے ہم اپنی جو ہے اس ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کر سکیں. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ اور ہماری بیماریوں کو دور فرما. اگر بیماری ہے بھی تو اسے دور فرما دے.
تلاوت قرآن کی توفیق دے، روزے و نماز میں ہماری مدد فرما، خدایا ہم کو ماہ رمضان کی عبادت کے لیے صحیح اور سلامت رکھ، اور شکوک و شبہات سے بچا، اور ان لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما تاکہ وہ ماہ رمضان میں بحفاظت گزر جائے، اور خدا اس ماہ میں ہم لوگوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ جو دعا ہے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ اس دعا سے انسان اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے۔ 15 تقریباً اعمال ہیں پہلی رمضان کے، کہ جہاں چاند دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا ہے، تو ان کو میں آپ کو پہلے خدمت عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تھوڑا سا ان دونوں خطبوں کا جز آپ خدمت عرض کرتا ہوں کہ دونوں خطبوں کا مفہوم کیا ہے، پھر انشاءاللہ وقت ہوگا تو پھر اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس شب میں انسان حق زوجیت کو ادا کرنا، یہ کہ جو ہے وہ استحباب میں سے غسل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ غسل کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ جو انسان اول ماہ رمضان میں غسل کرے گا، شب ماہ جو ہے رمضان میں غسل کرے گا، تو چاند رات میں یعنی غسل کا، تو خدا بندہ اس کے بدن کو خارش اور جلد کی بیماریوں سے، اسکن ڈیزیز سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے انسان، تاکہ اس مہینے میں انسان، تاکہ اس غسل کے اندر انسان جو ہے وہ نہ صرف اپنے جسمانی طہارت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی و معنوی طہارت کو بھی مد نظر رکھے۔ اس دن انسان کے لیے اگر ممکن ہے تو بیسٹ چیز ہے کہ انسان زیارت امام حسین کو جائے، تاکہ یہ زیارت امام حسین اس کے گناہوں کا کفارہ قرار پائے، اور اس کی وجہ سے وہ ماہ رمضان کی برکتوں کا حاصل کرنے کا حقدار قرار پائے۔ یہ بہت انسان، اگر آپ جو 15 شعبان کو جاتے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں، یا اگر آپ نے زیارت کے تمام جو ہے وہ فضائل کو بچا کے رکھا ہے، تو یہ آپ کے رمضان کے لیے مددگار ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے انسان جب تک اپنے گناہوں کو بخشوائے گا نہیں، اس وقت تک وہ ماہ رمضان کی برکتوں کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بہت سی نمازیں، ان نمازوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے کہ جو انسان پڑھے، اور اس کے بعد اس میں سورہ حمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے، تاکہ یہ بھی انسان کی برکتوں کا سبب ہوتا ہے۔ اس میں جو مستحبات ہیں ان کو انجام دے، تاکہ وہ انسان کے لیے باعث برکت قرار پائے۔ تو یہ شب ماہ اول رمضان صدقہ دینا، اس کے بعد دعا کرنا، اور اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خوشیوں کو بانٹنا، یہ تمام تر چیزیں جو انسان کو اس ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے انٹائٹل بناتی ہے، اسے ان میں مددگار ہوتی ہیں۔ اب لازمی کہ یہ جو ماہ رمضان ہے اس میں کن نکات کو ان خطبوں میں بیان کیا گیا، تو وہ تو بہت طولانی خطبہ ہے، تو تقریباً علماء نے جو اس پہ ریسرچ کی 17 اس میں مین پوائنٹ ہیں کہ آپ رمضان کو کیا سمجھ کر جو ہے وہ عبادت کریں، یا کس طرح اپنے اس صحیح وقت کو استعمال کریں تاکہ آپ رائٹ ٹارگٹ کر سکیں اور آپ کے لیے مفید ہو۔ تو سب سے پہلے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے اور دیگر عبادتوں کا ثواب بیان کیا ہے۔ نبی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے کہا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الگ دوسری عبادتیں جو کرتے اس کا ثواب نبی نے بیان کیا ہے۔ دوسرا ہے کہ رحمت الہی سے محروم نہ رہنے کی تاکید کی، انسان ایسا کام کرے کہ جو رحمت الہی کا حقدار بن سکے۔ خدا کی رحمت کو جو ہے وہ کا دروازہ جو ہے اس مہینے میں کھل جاتا ہے، اس لیے انسان کو اس سے جو ہے استفادہ کرنا چاہیے۔ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یہ رسول نے بیان کیا ہے۔ روزہ رکھنے کی حرمت کا خیال، صرف روزہ نہ رکھے بلکہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبولیت کے لیے جو بھی محرمات ہیں ان سے بچے، تاکہ اس کا روزہ قابل قبول ہو۔ روزے میں انسان اپنی بھوک و پیاس کو صرف یاد نہ رکھے، بلکہ بھوک و پیاس کے ساتھ ساتھ وہ قیامت کی بھوک و پیاس کو بھی مد نظر رکھے۔ اس کے بعد کیونکہ اس سے بھوک و پیاس لگی ہے تو ان محتاجوں کا بھی خیال رکھے کہ جو بغیر روزے کے بھی بھوکے و پیاسے ہیں۔ صلہ رحم کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ افطاری دینا، اگرچہ وہ انسان آدھی کھجور ہی سے یا 1 گھونٹ پانی ہی سے کسی کو افطار کرائے۔ آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرے۔ نماز توبہ، دعا اور استغفار پر خاص توجہ فرمائے۔ تلاوت قرآن کریم جو ہے اس کی طرف توجہ فرمائے۔ بہت زیادہ نبی پر درود و سلام بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لوگوں پر ظلم و ستم سے پرہیز کرے، خوش اخلاق ہو۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی طرف خاص توجہ دلائیے۔ اس خطبے میں مولائے متقیان کی عظمت اور ولایت کا جو ہے وہ خاص تذکرہ نبی نے آخر میں کیا، بلکہ پیغام دیا ہے کہ اے علی، ایک ایسا بھی رمضان آئے گا جب آپ کی داڑھی آپ ہی کے خون میں رنگین ہوگی۔ تو وہ نبی نے بہت پہلے، نبی کا وصال ہوا ہے 11 ہجری میں، اور مولائے کائنات کی شہادت 40 تو تقریباً 30 سال پہلے آپ نے جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو بیان کیا گیا ہے اسے اپنے مد نظر رکھیں انشاءاللہ، تاکہ وہ آپ کے اذہان میں رہے۔ اس کے کیونکہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ خطبہ آج کے لیے سب سے بیسٹ ہے، تو
اسی کو چنائے کہ قال. اور دونوں خطبوں کو، کیونکہ دونوں خطبوں میں آپ خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کر چکا ہوں، اسی لیے میں نے اسے نئے رخ کو رکھا، اور وہ یہ کہ پہلے رمضان کو آپ کی ذمہ داری کیا ہے، چاند دیکھ کر آپ کیا کریں، اور دوسری چیز یہ کہ دونوں خطبوں میں کیا چیز کامن ہے اور کس طرح سے اسے بیان کیا، اور دوسرے مذاہب میں بھی اس کی عظمت کو بیان کیا گیا، اسے بھی آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ضیف شہر رمضان ہوا شہر دعیتم الی اللہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. یہ پہلا جو فریز، اس میں بہت سارے فریز ہیں، کچھ ہی اس میں سے لیے. کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی تعریف کرتے ہوئے کہ وہ ہے کہ جس میں تمہیں خدا کی مہمانی کے لیے دعوت دی گئی، تم ضیف اللہ کے مہمان ہو، دعوت دی گئی، اور تمہیں بہت ہی ریسپیکٹفلی بلایا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو عام دعوت ہو، بلکہ خاص دعوت ہے جس پہ آپ کو بلایا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں خاص دعوت ہوتی ہے، یہ خاص دوئی تم، تو یہ بہت ہی اسٹیم گیسٹ جسے کہتے ہیں اسے بلایا گیا ہے. اور جب بلایا گیا تو خدا نے کس قدر اپنی رحمتوں کو اس پہ نازل کیا ہے. کہتے ہیں سانس لینا بھی تسبیح ہے، سونا بھی عبادت ہے، تمہاری دعائیں اس مہینے میں مقبول کی جاتی ہیں. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُنَادِي مُنَادٍ أَيْنَ أَضْعَافُ اللَّهِ فَيُؤْتِينِ بِالصَّائِمِينَ فَيَحْمِلُونَ عَلَى نُجُبٍ مِّن نُّورٍ وَعَلَى رُؤُوسِهِمْ تَاجُ الْكَرَامَةِ وَيُذْهِبُ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ. دیکھیے یہ خطبہ تھا، اسی کا جو ہے وہ ایفیکٹ بیان کیا گیا ہے کہ جو آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کا خیال رکھا، صحیح روزے رکھے، تو اس کا اثر کہاں نظر آئے گا؟ دنیا میں تو آئے گا ہی. جو آپ نے روزے رکھے اسے صحت و سلامتی ملے گی، برکت ملے گی، خدا آپ کے رزق میں برکت دے گا، وہ ساری چیزیں. لیکن اصل میں رسول فرما رہے ہیں کہ اذا کان، جب قیامت برپا ہوگی، اور قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ کہاں ہیں اللہ کے مہمانوں نے بلائے جائے. تو جب اللہ کے مہمانوں کو دعوت دی جائے گی تو وہ لوگ آئیں گے جو روزہ رکھتے تھے. روزے داروں کو اس وقت جو ہے وہ قیامت میں لایا جائے گا. کس حالت میں لایا جائے گا؟ کہ ان کے سروں کو یہ جو ہے وہ نور کی سواریوں پر سوار ہوں گے، یہ سواریوں پر سوار کیے جائیں گے، اور ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا، انہیں بہشت میں لے جایا جائے گا. تو یہ روزے کا اثر وہاں تک نظر آئے گا جس کو نبی نے بیان کیا ہے کہ یہ عظمت انسان جو ہے وہ شرف جو یہاں پا رہا ہے مہمانی کا، خدا اسے وہاں بھی قائم و دائم رکھے گا، یہ اس کے لیے باعث خیر بنے گا. یہاں مولا کائنات نے بھی اسی خطبے کو دوسرے طرح جو دوسری چیزیں بیان کی، کہتے ہیں من خطبت فی اول یوم شہر رمضان ایو الصائم تدبر امرک فانک فی شہر ھذا ضیف ربک انظر کیف تکون فی لیلتک ونہارک وکیف تحفظ جوارک عن معاصی ربک انظر الا تکون باللیل نائما وبالنہار غافلا. دیکھیے وہاں کیا کیا گیا ہے کہ سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی تسبیح ہے. یہاں پر مولا کائنات نے اس چیز کو تھوڑا سا بدلا ہے. اس کو اسی لیے میں نے دونوں خطبوں کا جو بگننگ کے فریز ہیں ان کا ذرا سا کمپیریزن کیا ہے، وہ یاد رکھیے. اب مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جو مولا نے پہلے رمضان، یہ جو خطبہ نبی نے دیا تھا وہ آخر شعبان کا ہے. مولا کائنات نے جو دیا تھا کوفہ میں وہ پہلے رمضان کا ہے. تو پہلے رمضان کو امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام ماہ رمضان کے پہلے دن کے خطبے میں فرمایا اے روزے داروں اپنے امور میں تدبیر کرو، یعنی اپنے آپ کو مینیج کرو. کیسے مینیج کرو؟ کہ تمہیں سونا جاگنا کا ٹائم تمہارا بدل جائے گا، سحری افطار کا ٹائم بدل جائے گا، تمہارا کھانے کا وقت بدل جائے گا، عبادتوں کے اندر تمہارا وقت بدل جائے گا، اپنے کام کے اندر تم جب جاؤ گے بھوکے پیاسو انرجی میں افیکٹ آئے گا. تو اپنے آپ کو بیسٹ طور پر تنظیم کرو تاکہ تم میگزیمم انرجی کو اللہ کی عبادت میں لگا سکو. یہ نبی یہ فرما رہے ہیں مولا کائنات. اس کے بعد کیا ہے کہ تو اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو. اب اللہ کے مہمان وہاں کا ہے جو تمہیں مہمان بنا کے بلایا گیا ہے، اس لیے خدا نے تمہیں یہ نعمت دی. وہ نبی فرما رہے ہیں یہاں مولا کائنات کہیں تمہیں مہمان بلایا ہے تو مہمان میزبان کے گھر پہ کیسے جاتا ہے اپنے آپ کو چیک کر لو کہ تم میزبانی کا تو اس نے حق ادا کیا ہے، تم اپنی مہمانی کا حق ادا کر رہے ہو کہ نہیں. تو کیسے حق ادا کرو؟ کہ دیکھو کہ تمہاری راتیں و دن کیسے گزر رہے ہیں. تم اللہ کے مہمان ہو، اب تمہاری رات و دن روز جیسے نہ ہو بلکہ اس میں فرق آ جائے، اب تم میں وہ تقوی نظر آئے، اور کیسے تم اپنے اعضاء و جواروں کو اپنے پروردگار کی معصیت سے محفوظ رکھتے ہو. اپنے اعضاء و جواروں کو اللہ کی معصیت سے محفوظ رکھو. دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سو جاؤ اور دن میں اس کی یاد سے غافل رہو. اور فرمایا کہ اگر تم نے رمضان ایسی گزار دیا تو پھر تم نے اس سے صحیح استفادہ نہیں کیا، کیونکہ تمہارا سانس لینا تسبیح ہے تو اس میں کچھ، لیکن سونا عبادت ہے. لیکن اس کا مفہوم یہ کہ انسان اس عبادت کو جو بغیر کیے مل رہی ہے کر کر کس قدر زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ اور جب روزے دار اپنی جزا حاصل کریں تم سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ.
کیا کہتا ہے کہ اگر انسان صحیح روزہ رکھے گا تو روزے کی جزا پانے والوں میں، اگر ماہ رمضان کی حرمت کا خیال نہیں رکھا تو سزا پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور جب انہیں ان کا مولا انعام ان سے نوازے گا تم محروم ہو جاؤ گے۔ جب جب مولا انعام سے نوازے گا تو محروم، اور جب انہیں خدا کی ہمسائیگی نصیب ہوگی تمہیں بھگا دیا جائے گا۔ یہ مولا نے فرمایا، اس سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ مولا کا فرمان، کیونکہ مولا نے جب بتایا تو اس کا مفہوم یہی کہ لوگوں کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے کہ ان کی کیفیت کیا ہے، یہ کس حالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ آج کے دور میں یہی ہے عزیزان گرامی، ہمارے دوست تھے، میں آپ کو یقین بتاؤں، وہ ہمارے مسلک سے نہیں تھے، دوسرے تھے، مسلمانوں کے دوسرے گروہ سے تھے، تو ہمیں تو بہت پابندیاں ہوتی تھی ماہ رمضان میں، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ جب تمہیں روزہ رکھتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم کرسی والی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، 3 گھنٹے بعد آتے ہیں، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفا کامل عاجت اور پریشان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائے اب تک ہمارے گناہوں پہ فقر نہ پہ دے، جہاں کے شیعہ نے درقرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پانے والے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، پانے میں جہاں کے بھی شیعہ نے درقرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، حاضر میں جماعت میں شیعہ نے درقرار میں جماعت میں امام حسن شاد بھائی فضل بھائی مظہر بھائی مقصود بھائی اشتیاق بھائی ناصر بھائی حسین اپن کوثر پروین آپ سلیمان ابن اعجاز حسین منظور حسین پانے والے محمد کاظم ابن معراج حسین بھائی اقبال بھائی ابن راحت بھائی پان والے طاہر بھائی ابن سید طاہر حسین ابن سید احمد جمنات بھی سب کو شفائے کامل عاجت فرما، میں گناہوں کو بخش دے، وانس میں شال محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، پر ماہ رمضان سے استفادہ کرنے توفیق عنایت فرما، اس کے لیے ہماری جسمانی اور روحانی سلامتی کے ساتھ ساتھ عقل اور اپنی تمام جو ہے کاوشوں کو راہ خدا میں لگانے توفیق عنایت فرما، تقویٰ حق کی دولت کا عنایت فرما، ہمارے امام زمان کو مزاج خوشنود رکھ، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجر عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیت نبوہ معدن موضوع الرحمہ، پاک و منزہ پردہ اس کائنات و ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ شخص ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ہمیں ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ اس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا اللہ اس سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد،
الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرج بشم اہل قادم جن کے ظہر سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں، تاجر ظہور کے لیے دعا گوئیں۔ میں نے عرض کیا کہ انسان جب ماہ رمضان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے پہلے پریپیئر کرتا ہے، اور اس پریپریشن میں انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے ماہ رمضان سے حاصل کیا کرنا ہے۔ تو یہ خود نبی نے بیان کیا ہے کہ تمہارا ٹارگٹ کیا ہو، تمہیں حاصل کیا کرنا ہے۔ تو اس حصول رحمت و مغفرت کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہوا شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ یہ آپ جو ابھی لے کر جائیں گے یہ تمام امساکیہ ٹائمنگ کا، تو اس میں یہ 3 ہائی لائٹ کیے گئے ہیں تینوں کو۔ تو اسی حدیث کی بنا پر ہے کہ جس میں جو بہار کی جلد 93 میں حدیث آئی ہے صحیح نمبر 342 پر، جس میں عزم بنائے تو اس میں بتایا کہ یہ کیا ہے کہ ہوا شہر اولہ رحمہ، پہلے جو 10 دنوں میں رحمت ہے۔ تو انسان وہ کام کرے کہ زیادہ سے زیادہ رحمت کا حقدار ہو سکے۔ تو آپ کیا کام کریں کہ رحمت کا حقدار ہوں؟ تو اس کا سب سے بیسک چیز ہے آپ لوگوں پہ رحم کریں گے، خدا آپ پہ رحم کرے گا۔ جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے آسمان والے اس پہ رحم کرتے ہیں۔ تو آپ اگر زمین والوں پہ رحم نہیں کریں گے تو پھر آسمان والے آپ پہ رحم نہیں کریں گے۔ رحم میں کم سے کم یہ کہ آپ کسی پہ بے-رحمی نہ کریں۔ اور آدمی بے-رحمی کب کرتا ہے؟ کہ جب اسے غصہ آتا ہے۔ غصہ کب آتا ہے؟ جب بھوکا ہوتا ہے۔ بھئی یہ تو معاملہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، تو ایسے میں انسان کو ذرا سا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، انسان کے اندر اللہ نے دیکھیں عقل دی ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے سے بڑے سے بے-رحمی نہیں کرتا ہے، کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا جواب اور سخت آئے گا، مجھ پہ اور زیادہ بے-رحمی کرے گا، تو اب چھوٹے پہ کرتا ہے۔ چھوٹے پہ آدمی بے-رحمی کرتا ہے تو بڑوں سے بے-رحمی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں رحم کریں، رحمت خدا حاصل کرنے کے جو بھی اسباب ہیں انہیں آپ جو ہے حاصل کریں۔ رحمت خدا کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اس کے بعد کہ کسی کے اوپر انسان جب بھی بے-رحمی نہیں کرتا، رحمت سے پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، خدا کی طرف سے حقدار رحمت ہوتا ہے۔ دوسرا، نبی پہ درود و سلام بھیجنا انسان کو حقدار رحمت بناتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ دوسرا کام ہے جو آپ کو فرسٹ 10 ڈیز میں ٹارگٹ، انشاءاللہ جب وہ دروس کا سلسلہ شروع ہوگا میں ٹرائی کروں گا انشاءاللہ 1-2 درس میں آپ کی خدمت میں ان 10 دنوں کے لیے کیا ٹارگٹ کیا جائے، کس طرح سے ہم اپنے لیے رحمت کو لے کر آئیں یا اپنے کو آپ کو رحمت کا حقدار بنائیں۔ اس کے لیے کیا کیا پوائنٹس ہمارے ذہن میں ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کریں تاکہ ہم اس سے استفادہ۔ دوسرا، اوسط و مغفرہ، کہ وہ کون سی چیزیں جو انسان کی مغفرت کا سبب قرار پاتی ہیں۔ تو وہ میں نے پہلے بھی خطبہ دیا، انشاءاللہ اس میں اور ریسرچ کر کے زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو بخشش کا سبب قرار پاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا، اس کو وقت پہ کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اور بھول جانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا بینیفٹ چلا جاتا ہے۔ اب جب میں بتاتا ہوں آپ کو یاد رہتا ہے، 10-5 دن کے بعد جب آپ نہیں کرتے بھول جاتے ہیں۔ ایک چیز مغفرت کے لیے بتائی تھی کہ بہترین مغفرت کے لیے ہے کہ جب 2 مومن آپس میں مصافحہ کریں اور نبی پہ درود و سلام بھیجیں، خدا اس کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے فال میں پیڑ کے پتے پیڑ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت صلوات پڑھنا، صلوات کو یاد رکھو۔ تو دیکھیے رحمت میں مومنین کے ساتھ اچھا رابطہ اور نبی کے ساتھ اچھا رابطہ انسان کو حقدار رحمت بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسی بہت سی چیزیں، عتق من النار، آتش جہنم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ جس کو انسان اپنائے تاکہ وہ آتش جہنم سے بچ جائے۔ تو یہ روایتیں جن روایتوں اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ ہم اسے ٹارگٹ کریں گے، ہمارے لیے وہ باعث خیر ہوں گی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے اپنے لیے خیر و برکت کو حاصل کر سکیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے جو اس ماہ رمضان میں ٹارگٹ کر گئے، وقت نہیں ہے، بس یہ آخری چیز آپ کو عرض کر کے اب زحمت کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں، چیزیں بہت ہیں لیکن مسلسل انشاءاللہ گفتگو رہے گی تو آپ خود میں عرض کرتا رہوں گا۔ اس میں قرآن نے کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ نماز تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں، اور صبر سے مراد روزہ ہے، سب سے مراد یعنی روزہ اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد۔ تو
اب روزہ اگر صبر ہے عزیزان گرامی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان روزہ رکھ کے صبر کھو دے تو پھر روزہ نہیں ہے. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. اور صبر عزیزان گرامی انسان جب کرتا ہے جب سامنے کوئی چیلنج ہو, چیلنج کے وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, یہی سب سے بڑا صبر ہے. اور میں نے آپ کو صبر کے لیے میننگ بتائی کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. صبر علی الاطاعت, اطاعت پہ صبر. انسان کو جب بھی عبادت کے لیے رات سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں, میٹھی نیند کو کھوتے ہیں, یہ صبر ہے اس کے لیے. یہ ایک چیلنج ہے جس کو آپ فلفل کرتے ہیں. اس کے علاوہ کھاتے پیتے نہیں, دن بھر لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں آپ کے اطراف میں, تو ایسے نہیں ہے. سعودی عرب تو نہیں ہے, وہاں بھی اب دکانیں کھلی رہنے لگ گئی ہیں, پہلے تو نہیں تھی. تو آپ کھاتے پیتے دیکھتے ہیں تو انسان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے, تو اس وقت انسان کا صبر. تو یہ صبر علی الاطاعت ہے. صبر علی المعصیہ کہ انسان گناہوں کے مقابل میں جب کوئی بھی گناہ کا کوئی موقع ہے اس وقت انسان صبر کرے, یہ سب سے بڑا صبر ہے. اور اس کے بعد صبر علی المصیبہ, مصیبت کے وقت صبر. تو یہ تینوں صبر آپ کو روزہ سکھائے, تب کہیں روزے کا صحیح مفہوم ہم ادا کر پا رہے ہیں, اور روزے سے جو ثواب ہمیں بیان کیا گیا ہے وہ ہمیں میسر آئے گا. تو یہ روزے کے لیے خاص چیز اپنے لیے ٹارگٹ کریں کہ انسان زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے کو صبر کی تلقین کرے, صبر سے جو ہے اپنے آپ کو مملو کرے. صبر ہی اس کے چاروں طرف جو ہے وہ نظر آئے, تاکہ اس کے ذریعے وہ بہتر طریقے سے اپنے روزے کی ثواب کا حقدار قرار پائے. انشاءاللہ جب ماہ صیام کا آغاز ہو جائے گا ایک دن کے بعد, اور ایکسپیکٹڈ یہی کہ انشاءاللہ سیٹرڈے کی نائٹ کو چاند رات ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس چیز کو ہم آمادہ ہو جائیں گے تاکہ ہمارے لیے بہتر رہے. انشاءاللہ پھر دوسرے خود میں آپ کو عرض کروں گا جب رمضان شروع ہو جائے گا. اس میں جو خاص چیزیں آپ رمضان کے لیے افطاری زیادہ جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا کھانا ہے, کیا کیا پینا ہے, افطاری میں کیا ہوگا, زیادہ انسان کا ہی ہوتا ہے. لیکن نبی نے کہا یہ لیکن اس میں ٹارگٹ دوسری چیز ہے. وہ کیا ہے, آپ کو انٹر ہونا ہے ماہ رمضان میں پاک ہونے کے بعد, اور پاک بھی آپ تینوں چیزوں سے, بدن سے بھی, آپ کی روح سے بھی, اور نیت سے بھی, اور بد اخلاقی سے بھی. تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو آپ عرض کی تھی بہت سال پہلے, آپ جا کے خطبہ سنیے گا, میں نے اپنے پورے خطبہ کو نکالا ہے کہ اس میں جس سب سے بڑی چیز جو آپ کو بھی ماہ رمضان میں جانے سے پہلے کرنی ہے, 3-4 دن ہے آپ پاس, یہ نسخہ بہت امپورٹنٹ, اس لکھ لیجئے, یہ نسخہ بہت امپورٹنٹ. کیا ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دل کو, باطن کو رذائل سے پاک کریں. سب سے پہلے کیا ہے, حسد سے, کسی کی جیلسی نہیں ہونا چاہیے. جیلسی ہے تو خدا قبول, کینہ نہیں ہونا چاہیے انسان کے دل میں. کسی مومن کے لیے انسان کے دل میں دشمنی, تکبر نہیں ہونا چاہیے. سوء ظن, کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا, بدگمانی نہیں ہونا چاہیے. بدخواہی, کسی کے لیے بری چیز کبھی نہ سوچیں. رحم دلی کریں, خدا آپ کو ماہ رمضان میں اپنا بہترین مہمان بنا لے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح.